اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ کل کی صبح کی، کل دوپہر میں یہی ہوا تھا. دوستو عید الاکبر کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے. آج کی رات اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو مجھے معلوم ہوگا کہ یہ کتنی رحمت کی رات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر رات. دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ وہی رات ہے کہ جو اسلام کی ڈیسٹینی بدلی. کل کی دوپہر میں جو اللہ کا ایک مشن تھا، نبی آدم سے شروع ہوا تھا اور خاتم تک پہنچا تھا. اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس، 18,000 سال. اس کا پیک کل ہے، کل کی صبح. تو سب سے پہلے امپورٹنس آف غدیر کو سمجھا کہ امپورٹنس آف غدیر کیا ہے، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر. کل کا دن ہم کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. یاد رکھو یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن کے لیے کہا گیا کہ تمہاری جو بھی دعائیں ہوں گی، جو بھی حاجات ہوں گی، کل مولا کی ولایت کا واسطہ دے کے اگر دعا کرو گے تو دعا پوری ہوگی. اس لیے کہ پورا اسلام جو ہے ولایت امیر المومنین کے اوپر. علی کی محبت ہے، علی کی ولایت کو تم ایکسپٹ کر رہے تو تمہارا سارا اسلام ایکسپٹیبل ہے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکات ساری ایکسپٹیبل کب ہے؟ جب تم نے ولایت علی کو مانا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے. تمہارے باپ مولا کے چاہنے والے تھے، تمہاری ماں مولا کے چاہنے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کل صبح اٹھ کے کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح سلامت ہم کو اٹھا دیا. اس کے بعد یہ کہو کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ روزی ادا کرنا، یہ شکر، یہ امام علی سے ہمارے پاس آیا. کیا شکر ادا کر رہے آپ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت دوستو ہم بڑے آسانی سے گزر جاتے. ہم پوری زندگی بول رہے واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے ایک کان میں اذان ہے، ایک کان میں اقامت. جو ہم دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو ہے ہماری کان میں اذان اور اقامت دی جاتی. لے ہمارے بچپنے سے دنیا میں آتے ہی ہم کو بتا دیا جاتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول کا نام لیا جاتا کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر ولایت علی کا اعلان کر. لیکن اس کے بعد ہم نے گرانٹیڈ لے لیا ساری چیزوں، ایبسولوٹلی گرانٹیڈ لیا. اتنا بڑا شکر ہے ہم کبھی ریئلائز نہیں کر رہے. کل صبح میں تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم کو محمد رسول اللہ کی امت میں اللہ نے پیدا کیا. آپ انصاف سے بولیے کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے یا محمد رسول اللہ کی امت میں نہیں آتے، ہم کہیں اور ہوتے، کرسچن ہوتے، جیو ہوتے، کوئی اور گھر میں اللہ پیدا کرتا، ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کر لیتے؟ کبھی میں یہ ریئلائز کر رہا، کبھی میں شکر ادا کر رہا، کبھی میں یہ فکر کر رہا. کل کی صبح شکر ادا کرنا. You have to say thank you to your Allah کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور یاد رکھو جتنا تم تھینک یو بولو گے اللہ اتنی نعمتوں کو تمہاری بڑھا دے. ہم بچوں کو سکھاتے کہ تھینک یو. کوئی ٹافی دیتا ہے تو ہم بولتے کہ بیٹا بولو تھینک یو. کوئی کینڈی دے رہا تو بچوں کو سکھاتے تھینک یو. جب تم یہ سکھا رہے تو سب سے پہلے یہ بھی سکھاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں، یہ سکھاؤ کہ ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اگر آج ہم امت محمدی میں نہیں ہوتے، آج ہم کسی اور گھر میں پیدا ہوتے، امت محمدی میں بھی کہیں اور پیدا ہوتے، کہیں اور گھر میں پیدا ہوتے، تو ولایت علی ملتی آپ کو نہیں. یہ شکر کرو کہ تمہارا باپ شیعہ تھا، تمہاری ماں شیعہ تھی. یہ شکر ادا کرو کہ جس گھر میں تم پیدا ہوئے وہاں ولایت امیر المومنین تھی. یہ سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ایون روزانہ 5 مرتبہ سورہ الحم میں آپ شکر ادا کرتے اور دعا کرتے. سورہ الحم میں کیا بولتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. یہ انعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پہ رکھا
اور اس کے بعد بول رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو ادا کیا. کس کے اوپر نعمتیں آئی؟ کل کا دن ہے وہ. Tomorrow is the biggest day. The biggest day is coming tomorrow. Big day. Big بھی بہت چھوٹا ہے. یہ اتنا بڑا دن ہے. اتنا بڑا دن. کل تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی بامبے والوں. جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، کل گرینڈ سیلیبریشن کرنا غدیر کا، بگ سیلیبریشن کرنا غدیر کا. لیکن سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈین مووی دیکھو. سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈین سانگ سنو. سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم داڑھی کو کلین شیو ہو جاؤ. سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بے پردہ باہر نکلے. سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے بیک بائٹنگ کرو. سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صبح میں جب تم اچھا کھانا کھاؤ تو کھانا کھاتے وقت لوگوں کی بات کرو. سیلیبریشن کا جو مطلب ہے، جو اسلام کا فریم ہے، ایسے سیلیبریشن کرو کہ تمہارے سیلیبریشن کو، تمہارے گھر میں بامبے میں سیلیبریشن کو امام علی دیکھ کر مسکرائے. کل تم ایسی اپنی شکل بناؤ کہ مولا علی تم کو دیکھ کر مسکرائے. کل ایسا سیلیبریشن کرو، ایسے عید مناؤ، ایسے عید مناؤ کہ عید کے بارے میں جیسے عید الاکبر اس کو کہا گیا، ایسے عید مناؤ کہ علی تم کو دیکھ کے بولے کہ یہ وہ ہے جو میرا چاہنے والا. تمہاری عید سے، تمہارے سیلیبریشن سے معلوم ہونا چاہیے کہ تم علی والے ہو، تم علی والے امام علی کے شیعہ ہو. یہ معلوم ہونا چاہیے. I'm very open اس لیے کہ کل کا دن ہے تمہاری ساری تقدیر بدلے. کل کا دن ہے کہ تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. کل کا دن یہ ہے کہ تم پورا سال اس کو کیش کروا سکتے. غدیر کوئی چھوٹا دن نہیں، غدیر کوئی اسمال ڈے نہیں. 17 ربیع الاول آج جیسا تھا، یا 17 ذیلحجہ یا 19 ذیلحجہ. یہ نہیں ہے کہ 19 ذیلحجہ جیسے ویسی 18 ذیلحجہ بھی نہیں. 18 ذیلحجہ سب سے بڑا دن. اسی لیے کل کا دن جب سٹارٹ کرنا، بس خالی میں آپ کو سیلیبریشن بتا، کل کا دن ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر بتا، بس اتنا بتاؤں گا. تقریر ختم کر 45 منٹس پڑھوں گا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. جن لوگوں نے آج اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے جو یہ جشن کروا رہے. میں تو بولتا ہوں کہ دے آر ویری لکی جنہوں نے آج کے جشن کو اسپانسر کیا. جن مرحومین کے لیے یہ آج کی یہ محفل ہو رہی ہے، مجلس، کہ دے آر سو لکی کہ غدیر ان کو ملا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ خالی آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ کل کا دن تم کو چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اگر تم دو گے امام علی کے نام تو اتنی بڑی ہو جائے گی. اب پہلی چیز کا جو پڑھنا ہے، نماز فجر کل مس نہیں کرنا. کل کا بہت بڑا دن ہے. فجر میں تم کو کئی گفٹس ملنے والے. اس کے بعد غسل ضرور کرو. کل غسل کی نیت کرو، بالکل واجب غسل جیسا کرتے ویسے غسل کرو. غسل کی نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں. عید غدیر میں خود بتن لے، عید غدیر خود بتن لے لینا. اس کے بعد دوسری نیت کرو. میری نیتیں لکھ لو، پیپر پہ لکھو، جا کے کر لینا. دوسری نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں. ہر وقت عید غدیر بولو. میں غسل کرتا ہوں غدیر کے دن، عید غدیر. عید بولو یا غدیر بولو، کوئی بات نہیں. یہ سارے مستحب ہے، واجب نہیں. میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے امام کی سلامتی کے لیے. کل اصل جو حقدار ہے امام علی کے بیٹے ہیں ہمارے امام. کل غدیر کا جو مین آپ جن کو مبارکباد دینا، کنگریچولیٹ کرنا ہے، وہ ہمارا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف میرے مولا کی سلامتی لے صلی پڑے محمد والے. تو کل آپ کو یہ کرنا ہے، سلامتی ہے امام زمانہ. عید میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں میرے امام کی سلامتی کے لیے قربتاً لے رہا. پھر یہ بولا کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربتاً لے لینا. پھر یہ بولا کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں زیارت امیر المومنین پڑھنے کے لیے. کل ابھی میں بتاؤں گا کون سی زیارت پڑھنا.
زیارت امیر المومنین پڑھنے کے لیے خود بتائیں. بس آخری میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنی دعاؤں کو اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے خود بتائیں. 5 نیت کر لو. یہ 5 نیت سے دیکھو تم کو فائدہ کتنے ہوتا. پہلی نیت تم نے کی عید غدیر کا غسل. تم نے اپنے سر پہ شاور کے نیچے سر پہ پانی ڈالا. تمہارے باڈی سے پانی ہوتا ہوا نیچے تک آیا. نیچے تک آیا. پوری باڈی سے پانی ہوتا ہوا نیچے آیا. وہ پانی نہیں گرا شاور سے بلکہ سارے تمہارے گناہ دھلے. اس لیے کہ تم نے ولایت علی تم نے کہا کہ میں نے عید غدیر میں ولایت امیر المومنین کے ذکر کر. پھر آپ نے کہا کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں سلامتی ہے امام زمانہ کے لیے. تو یاد رکھو اگر تم نے سلامتی امام زمانہ کے لیے غسل کیا ہے اور پھر تم جا کے سلامتی کی دعا پڑھو گے نماز پڑھو گے اللہ تمہاری سلامتی رکھتا. میرا مولا تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتا. کیوں دعا کرتا؟ اس لیے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ بھی تو تمہارے لیے دعا کرتا ہے. یہ تو دنیا کے اخلاق کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو وہ بھی تمہارے حق میں دعا کرتا ہے. اور امام تو مرکز ہے اخلاق. زمانے کا امام اگر خالی ہم کو ایک جملہ بول دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ غدیر کے صدقے میں تو تمہاری سلامتی آئندہ غدیر تک ہے. میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اگر تم نے کل امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے غسل کرنا. تیسری چیز آپ نے کیا کہی؟ آپ نے کہی کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. اللہ کی بات دعاؤں کی قبولیت. اب میں بتاتا کہ دعا کیا کرنا ہے. پھر آپ نے نیت کی کہ میں غسل کرتا ہوں زیارت امیر المومنین. آپ کو معلوم غدیر جو ہے امیر المومنین کے نجف اشرف اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. نجف اشرف کی بڑی مخصوصی ہے. نجف اشرف کی 28 سفر مخصوصی ہے جو اللہ کے رسول کی شہادت کا دن ہے. اور غدیر بڑی مخصوص ہے. الحمدللہ 2 سال پہلے مولا کے روضے میں تھا. میں نے 2 دفعہ کیے غدیر میں. عجیب شان ہے میرے مولا کے روضے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کر. اللہ غدیر ہم امام علی علیہ السلام کے روضے میں کر.